عورتیں 0 میٹر کہتی تھیں۔ جس عورت کی شادی کو کچھ عرصہ گزر جاتا وہ بھاگی بھاگی دیور کے پاس جاتی، دیور اسے 0 میٹر کر دیتا۔ میری شادی کو بھی 12 سال گزر چکے تھے۔ ایک روز نقاب سے چہرہ چھپایا اور دیور کے پاس چلی گئی۔ بولا بھائی مجھے 0 میٹر کر دو۔ میرے ہوش اڑ گئے جب دیور میری شادی کو 10 سال ہوئے تھے کہ ساس سسر انتقال کر کے، اور اس کے بعد بٹوارے کا ایسا شور ہوا کہ سب بھائی الگ الگ ہو گئے۔ میرے میاں نے بھی ایک چھوٹا سا مکان ایک عام سے محلے میں خرید لیا، باقی کا پیسہ کاروبار پر لگا دیا۔ لیکن شوہر کا کام بس اتنا ہی تھا کہ مہینے کا گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا، لیکن ہماری زندگی میں عیاشی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں بہت پھونک پھونک کر پیسے خرچ کرتی تھی۔ انہی دنوں مجھے اپنے محلے داروں سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی دکان کھلی ہے جہاں ایک ایسا شخص بیٹھتا ہے جو ہر فن مولا ہے، عورتوں کو 0 میٹر کر دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی ہی چونکا دینے والی تھی۔ بھلا ایسا بھی عورتوں کے ساتھ کیا کرتا تھا جو 0 میٹر ہو جاتی تھی؟ میں نے اپنے محلے دار کے منہ سے 0 میٹر کا لفظ سنا تو ہنسنے لگی۔ یہ کیسا لفظ تھا 0 میٹر؟ اور بھلا عورتوں کو کوئی کیسے 0 میٹر کر سکتا تھا؟ میں نے کہا عورت نہ ہوئی کوئی مشین ہو گئی جسے وہ 0 میٹر کر دے۔ کہنے لگی ایک بار اسے ملو تو صحیح تو تمہارے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ وہ عورت کا استعمال ہی ایک مشین ہی کی طرح کرتا ہے۔ ہر وقت اس کی دکان پر عورتوں کا تانتا باندھا رہتا ہے اور بہت سی عورتیں مشین کی طرح اس کے آس پاس موجود رہتی ہیں۔ میں نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی کیونکہ وہ مجھے بتا چکی تھی کہ وہ شخص پیسے لاکھوں میں لیتا ہے اور میں ٹھہری غریب سی بندی یہاں ہفتے میں ایک سے دوسری دفعہ مرغی کا سالن بنا لیتی تو میاں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس روز تو بے عزتی کے ساتھ ساتھ گالم گلوچ بھی سن لیا کرتی۔ شوہر کھانے کے ساتھ ساتھ نیند بھی حرام کر دیا کرتا تھا۔ کبھی شوہر سے 1000 کا جوڑا لانے کو کہتی تو مجھ سے کہتا بینک میں ڈکیتی مار کے لے آتا ہوں، لوگوں کے پرس چوری کرتا ہوں پھر لا دوں گا تمہیں 1000 روپے کا جوڑا۔ بیگم یہاں تو حلال کی کھا لو اور آخرت سنوار لو، ورنہ تو چوری چکاری اور بے امانی سے ہی پیسہ لاکھوں میں ملتا ہے۔ بہرحال مجھے میاں سے لمبا چوڑا لیکچر نہیں سننا تھا، اس لیے فوراً چپ ہو جاتی تھی۔ میرا شوہر 5 وقت کا نمازی تھا، باقاعدگی سے مولانا کا درس بھی سنتا تھا۔ مجال ہے کہ ذرا سی بھی ہیرا پھیری اپنے کاروبار میں کرنے کا سوچے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی ترقی تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ سیدھا سادہ چلنے والوں کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، انگلی بھی ٹیڑھی کرو تو گھی باہر آتا ہے۔ لیکن یہ بات میرے شوہر کو کون سمجھاتا تھا؟ 10 سال گزر گئے تھے مجھے اس شخص کے ساتھ، لیکن اس بات پر کبھی ہمارا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں کہتی کہ تھوڑا بہت ہوشیاری سے بول کر مال آگے پیچھے کیا کرو، تمہارا خود کا ہی منافع ہوگا، لیکن میرے شوہر نے میری نہ سننی تھی۔ نہ ہمیشہ سچ بول کر مال بیچتا تھا اور کم نفع ہی جیب میں آتا تھا، اور اس پر ستم یہ کہ اصل رقم کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا۔ اسی پر ہی میرا گھر چلتا تھا۔ روکھی سوکھی دال چٹنی جو نصیب میں ہوتا وہ بن جاتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ جوڑ توڑ کر کے کچھ پیسے جمع کروں، اپنے جہیز کے فرنیچر کو پالش ہی کروا لوں، مگر کہاں جی، یہاں تو بچوں کی فیسیں مشکل سے دی جاتی تھی۔ میرے 2 ہی بچے تھے، بیٹا اور ایک بیٹی، ان کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے تھے۔ اس پر ایک ایماندار شوہر میرے پلے پڑ گیا تھا جو میری بات سنتا بھی نہیں تھا۔ جس حساب سے بجلی کے بل بڑھ رہے تھے ہمارے گھر کی لائٹیں اسی حساب سے بند ہونے لگی تھیں۔ شوہر دن بھر بس ایک ہی پنکھا چلاؤ اور ایک ہی بتی کافی ہے کہ رٹ ہوا کرتی تھی۔ محلے والوں نے اپنے گھروں میں کنڈے لگوائے ہوئے تھے، مفت کی بجلی استعمال کر رہے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ایک بار میں پڑوسن کے گھر گئی تو وہ بچوں سمیت اپنے کمرے میں تھی، میں بھی اس کے کمرے میں چلی گئی تو اے سی چل رہا تھا۔ اس جون کی گرمی میں اپنے لاوا اگلتے ہوئے کچن سے باہر نکل کر پڑوسن کے گھر سے ٹماٹر ادھار لینے آئی تھی۔ ہم اکثر آپس میں ایسی عام گھریلو استعمال کی چیزیں لیتے دیتے تھے، لیکن اس کے کمرے میں آتے ہی میری طبیعت باغ ہو گئی تھی۔ حالانکہ جو کام میرا میاں کرتا تھا اتفاق سے پڑوسن کا میاں بھی وہی کام کرتا تھا، لیکن اس کے ٹھاٹ ہی الگ تھے۔ کہنے لگی کہ ابھی کل ہی اے سی لگوایا ہے اور اے سی کی تار ڈائریکٹ بجلی کی تار سے فکس کروائی ہے، اس لیے اس کا بل نہیں آتا۔ یہ سن کر میں نے ٹھنڈی آ بھری۔ ایک میرا میاں تھا کہ 2 پنکھے بھی چلانے نہیں دیتا تھا۔ آدھی رات مچھر مارنے میں گزر جاتی تھی اور آدھی پسینہ پونجنے میں۔ اتنی گرمی تھی کہ پنکھا بھی آگ برساتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ پہلے پڑوسن کی بات شوہر کو بتائی تو شوہر ماتھے پر گوری ڈالے مجھے دیکھنے لگا اور پھر تیوری چڑھائے کہنے لگا اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں بھی ایسے ہی بجلی کی چوری کر کے تمہیں اے سی لگوا دوں گا تو اپنا دماغ اس طرح سے صاف کر لو۔
میں کبھی بھی ایسی بے ایمانی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں آج تک تمہاری ایمانداری سے ملا کیا ہے؟ سب بھائیوں کے برابر کے حصے ملے تھے، اور دیکھو تو تمہارے بڑے بھائی کا گھر ہمارے گھر سے 3 گنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ چھوٹا تو ویسے ہی سنا ہے لاکھوں میں کھیل رہا ہے، نہ جانے کیا کام کرتا ہے۔ لیکن دیورانی کی ٹھاٹ باٹ دیکھ لو تم، مگر لگتا ہے کہ سارا ایمان تم پر اترا ہے، ساری شریعت پہ عمل کرنا تم پر ہی فرض ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، میں تنگی برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ رات دن گھر کے سارے کاموں میں پڑی رہتی تھی، کوئی ملازمہ نہیں تھی جو میری مدد کرتی۔ ایک رات کی نیند تھی جو مچھر اور گرمی کی نظر ہو جاتی تھی۔ میں رونے لگی تو شوہر بھی خاموش ہو گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں رو دو کچھ بھی کروں، میرے شوہر کے سر جو ایمانداری کا بخار چڑھا ہے وہ کبھی نہیں اترے گا۔ اگلے روز محلے کی ایک عورت نے مجھے محلے بھر کی خواتین کو دعوت پر بلایا اور مجھ سے بھی کہہ کے گئی کہ میں لازمی اس کے گھر جاؤں۔ میرے پاس تو پہننے کے لیے ڈھنگ کا جوڑا بھی نہ تھا، جو بھی تھے 10 سال پرانی جہیز کے جوڑے ہی تھے۔ مجھے نہ تو دعوت سے گھر سے نہ ہی اس کی دعوت سے۔ ہاں لیکن مجھے اچھے کھانے بہت مرغوب تھے۔ عرصہ گزر گیا تھا بریانی کھائے ہوئے۔ میں نے بہرحال جیسے تیسے صاف ستھرے کپڑے نکالے، تیار ہوئی اور اس عورت کے گھر چلی گئی۔ لیکن اسے دیکھ کر تو میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ واقعی 0 میٹر کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کے گھر جا کر دیکھا تھا، میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرا ہی نہیں، وہاں پر آئی ہر عورت کا یہی حال تھا۔ جب اس عورت سے ایسے ٹھاٹ باٹ کا راز پوچھا تو کہنے لگی، وہی جو عورتوں کو 0 میٹر کر دیتا ہے۔ میں تو اس کے پاس ہی گئی تھی۔ یہ سن کر تو جتنی بھی عورتیں تھیں سبھی اس شخص پر گرویدہ ہو چکی تھی، اور سچ پوچھے تو دل ہی دل میں بھی اسے داد دے کر رہ گئی تھی۔ کیا کمال کا بندہ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک بار میں اس کے پاس چلی جاؤں تو میں تو شاید اس عورت سے زیادہ ٹھاٹ باٹ رکھوں گی۔ بہرحال میں جس نیت سے گئی تھی اس عورت اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کھانا تک بھول گئی تھی۔ واپس آئی تو میرے اعصاب پر وہ شخص سوار تھا۔ بس بات طے کر چکی تھی کہ مجھے اس سے ملنا تھا، اس لیے میں نے خود ہی اپنے کمر کو کس لیا۔ میں نے یہ کیا کہ اپنے حالات کے پیش نظر بریانی بنا کر بیچنی شروع کر دی۔ میں کھانا بہت اچھا بناتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری بریانی مشہور ہونے لگی۔ میں بریانی بنا کر ڈبوں میں ڈال دیتی، میرا بیٹا گھر کے قریبی بازار میں لے جا کر بیچ دیتا، اور ان پیسوں کو میں جمع کر کے رکھتی، کیونکہ مجھے بھی اس شخص سے 0 میٹر ہونا تھا جس کی دھوم ہمارے محلے کی عورتوں میں مچی ہوئی تھی کہ وہ عورتوں کو 0 میٹر کر دیتا ہے۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا شاید اب تک شوہر کی کمائی پر ہی صبر شکر کر کے بیٹھی ہوتی، لیکن اب میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ دن رات محنت کروں گی، پیسے کماؤں گی اور پھر 0 میٹر ہو جاؤں گی۔ اس لیے پہلے تو میں روز کی 5 کلو بریانی بناتی تھی اور پیسے سنبھال لیتی تھی۔ باقی کی بچی کچی بریانی بچے کھا کر خوش اور راضی تھے۔ پھر میرے دل میں لالچ آیا اور پھر میرا مقصد بھی تھا۔ میں نے 5 کی بجائے 10 کلو کی بریانی بنائی اور ڈبوں میں بھر کے بیٹے کو دے دی۔ میرے پاس اس دن ڈبل پیسے آئے تھے اور میں بے حد خوش تھی۔ آہستہ آہستہ میری بریانی کی مقدار بڑھنے لگی تھی اور اب میں تھکنے بھی لگی تھی۔ میرا آدھا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا تھا۔